بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، ایک بار پھر سے آپ کا ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو میں دل سے استقبال ہے۔ حضرات، آج ہم آپ لوگوں کو مختار سقفی اور قاتلان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا انجام بتانے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے، اور اگر آپ حضرات نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم ابھی سبسکرائب کر لیں۔ تو چلو دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرات، مختار سقفی جو کسی سلطنت کا بادشاہ نہیں تھا، کسی مملکت کا حکمران نہیں تھا، اور اس کے پاس کوئی طاقت و فوج نہیں تھی، نہایت ہی بے سر و سامانی کے عالم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت میں اٹھتا ہے، اور پھر قدرت اس کا ساتھ دے کر اس ایک معمولی سے انسان کو کوفہ کا حاکم بنا دیتی ہے۔ مختار سقفی نے کوفے کا حاکم بننے کے بعد جو پہلا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ جس کے گھر سے بھی قاتلان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نشاندہی ہوئی اور جس نے بھی ان ظالموں کو پناہ دی، اس کے مکان کی بنیادی تک اکھیڑ دی جائیں گی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ظالموں کو پناہ دینے والے کے بال بچوں کو بھی مار دیا جائے گا۔ خدا کی شان بے نیازی کا تماشا تو دیکھو کہ آج سے کچھ زمانہ پہلے جس کوفہ میں ابن زیاد نے یہ اعلان کروایا تھا کہ جس گھر سے بھی حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بچوں کی اطلاع ملی، اس گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، اور آج اسی کوفہ میں مختار سقفی کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ جس نے بھی قاتلان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پناہ دی، اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ وہ کوفہ والے جنہوں نے امام پاک سے دھوکہ کیا، دغا بازی و بے وفائی کی، بے ایمانی کی، آج مختار کے اس خوفناک اعلان سے کانپ گئے اور میدان کربلا میں ظلم و ستم کرنے والے پہاڑوں میں اور جنگلوں میں چھپنے لگے، مگر شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ قہر الہی جب کروٹ لیتا ہے تو پھر قوم لوط کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے اور بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتا ہے۔ مختار کی فوج نے ہر طرف تلاش شروع کر دی، اور پھر کسی کو کسی تہ خانے سے، کسی کو کسی کھو سے، اور کسی کو جنگل سے پکڑ کر شام سے پہلے تمام قاتلان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مختار سقفی کے سامنے حاضر کر دیا۔ سب سے پہلے عمر بن سعد کو مختار سقفی کے پاس لایا گیا۔ عمر بن سعد کو دیکھ کر مختار سقفی کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور گرج کر بولا کہ اے دنیا کے کتے، بتا کہ تجھے کون سی سزا دوں جس سے میری اور مسلمانوں کے دلوں کی وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے جو تیرے ناپاک ہاتھوں نے کربلا کے میدان میں لگائی۔ عمر بن سعد نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ میں بے قصور ہوں اور میں یزید اور ابن زیاد کے حکم کے آگے مجبور تھا، مجھ پر رحم کرو۔ مختار سقفی عمر بن سعد کی اس گفتگو سے اور بھی بھڑک اٹھا اور کہا کہ میرا آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کتنا بڑا بہادر تھا کہ جس نے اپنی آنکھوں سے تمہارے ظلم کو دیکھا، پھر بھی اس نے تمہارے آگے رحم کی درخواست نہیں کی، اور پھر حکم دیا کہ اس کا بیٹا حفص سامنے لایا جائے اور عمر بن سعد کے سامنے اس کے بیٹے کی گردن تن سے جدا کر دی جائے، تاکہ اس ظالم عمر بن سعد کو معلوم ہو جائے کہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو تڑپتا دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ حکم کی تکمیل کی گئی اور عمر بن سعد کے بیٹے حفص کی لاش اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپنے لگی۔ عمر بن سعد رحم کی دہائی دے رہا تھا کہ جلاد نے تلوار سے اس کا سر بھی اڑا دیا۔ پھر اس کے بعد شمر لعین کا انجام۔ عمر بن سعد کو اس کے ظلم و ستم کی سزا دینے کے بعد مختار سقفی نے شمر سے کہا، کیا تو ہی وہ بدبخت انسان ہے جس نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چھاتی پر چڑھ کر گلے پر خنجر چلایا تھا؟ اٹھ اور پہلے میرے آگے وہ پلید ہاتھ کر
جس سے تو نے خنجر اٹھایا۔ شمر رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے عمر بن سعد نے مجبور کیا تھا۔ مختار نے ڈانٹ کر کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لال نے مسکرا کر جان دے دی اور تو چلا رہا ہے، آگے کر وہ ہاتھ۔ شمر نے پھر درخواست کی کہ میں اس وقت بہت پیاسا ہوں، 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ مختار ثقفی نے پھر کہا اے ذلیل کتے، کیا تو نے جگر گوشہ بطول پر خنجر چلانے سے پہلے پانی پلایا تھا جو آج مجھ سے پانی مانگ رہا ہے؟ شمر نے ہاتھ آگے کیا، مختار نے تلوار ماری اور شمر کے دونوں ہاتھ زمین پر تھے، اور پھر مختار نے شمر کے گلے پر خنجر چلا کر اس کو ختم کیا۔ اس کے بعد حرملہ کا انجام۔ شمر کو اس کے کیے کی سزا دینے کے بعد مختار نے حرملہ سے کہا کہ کیا تو ہی وہ بے رحم انسان ہے جس نے امام پاک کی جھولی میں ننھے اصغر کے حلق میں تیر مارا تھا؟ اٹھ اور میرے سامنے کھڑا ہو جا۔ اور پھر مختار نے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس پر تیروں کی بارش کی جائے اور آخری تیر اس کے حلق سے آر پار کیا جائے، اور پھر فوجیوں نے ایسا ہی کیا اور آخری تیر اس کے حلق پر مار کر اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد خولی کا انجام۔ حرملہ کی لاش ابھی زمین پر تڑپ ہی رہی تھی کہ خولی لایا گیا۔ اس بدبخت کو دیکھ کر مختار ثقفی کا خون کھول گیا، آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور گرج کر بولا یہ ہے وہ سنگ دل اور دشمن خدا جس نے امام پاک کے سینے پاک پر برچھا مارا اور پھر نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس نیزے پر چڑھا کر ابن زیاد کے پاس اس کوفہ میں لایا تھا۔ اگرچہ اس جتنی سزا دوں میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، مگر اس کی سزا یہ ہے کہ پہلے اس کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں اور پھر دونوں پاؤں، اور پھر اس کے سینے میں برچھا مار کر اس کو واصل جہنم کیا جائے، اور پھر اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا کر میرے سامنے لایا جائے۔ جلادوں نے ایسا ہی کیا اور خولی بھی واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کا قتل۔ ابن زیاد یہ چمنستان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہری بھری شاخوں کو کاٹ کے اور اس کے مہکتے ہوئے پھولوں کو توڑ کر پھر یزید سے موصول کی حکومت اس ظلم و ستم کے انعام میں حاصل کر کے ہر طرح سے بے خوف ہو کر بیٹھ گیا تھا، مگر اس ظالم کو یہ معلوم نہ تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے اور اس کا قہر خاموش ہے، اور اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مختار ثقفی انہی کی صورت میں نمودار ہو چکا ہے اور اس کے اشاروں پر ناچنے والے عمر بن سعد اور خولی اپنے ظلم کی سزا پا چکے ہیں۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو حکم دیا کہ ایک بھاری فوج کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کر دیا جائے اور اس کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد پر حملہ کر دیا، اور اگرچہ ان کے پاس لڑنے کا سامان کم تھا اور فوج بھی تھوڑی تھی، مگر یہ چونکہ قدرت ان کے ساتھ تھی اور منشائے قدرت یہی تھا کہ قاتلان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ظلم و ستم کی پوری سزا ملے، اس لیے ابن زیاد کافی فوج اور ساز و سامان کے باوجود بھی مقابلہ نہ کر سکا اور صلح کے متواتر کئی پیغام بھیجے، مگر اس کی کوئی چال بھی کامیاب نہ ہو سکی، تو خود میدان میں آیا اور ابراہیم کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور پھر اس کا سر بھی نیزے پر چڑھا کر کوفہ میں مختار ثقفی کے سامنے لایا گیا۔ یزید کے ان فوجی افسروں کو ختم کرنے کے بعد مختار نے حکم دیا کہ اب ہر وہ شخص جو کربلا میں عمر بن سعد کے ساتھ تھا اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اور نہر فرات پر قبضہ کرنے والوں، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے والوں اور تیر چلانے والوں کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور جب مختار تمام دشمن اہل بیت اور قاتلان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واصل جہنم کر چکا تو کہا کہ ان کی ان سزاؤں سے میری آگ نہیں بجھی، یہ تو میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، اصل سزا تو ان کو حشر کے دن ملے گی۔ یزید کی موت۔ اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کرنے کے بعد عطرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قہر و غضب کے تیروں کا نشانہ بنانے کے بعد اور میدان کربلا میں آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا پیاسا شہید کرنے کے بعد آخر یزید پر بھی وہ وقت آ ہی گیا
جس سے نہ کوئی بادشاہ بچ سکا ہے اور نہ کوئی فقیر، نہ کوئی ولی اور نہ ہی کوئی پیغمبر، یعنی موت کا وقت یزید کو معمولی سی درد قلون ہوئی، مگر چونکہ یہ درد ظلم کی سزا کے عوض تھی اس لیے عذاب بن گئی۔ 3 دن اور 3 راتیں بستر مرگ پر تڑپتا رہا۔ پانی کا قطرہ منہ میں ڈالا جاتا تو وہ بھی تیر بن کر حلق میں اترتا، روٹی کا ٹکڑا کھاتا تو تلوار بن کر پیٹ میں جاتا۔ آخر 3 دن اس عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد بھوکا پیاسا ایڑیا رگڑ رگڑ کر اور سر پٹک پٹک کر مر گیا۔ مرنے سے پہلے یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلا کر امور سلطنت کے متعلق کچھ وصیتیں کرنی چاہیں، مگر ابھی اس نے شروع ہی کیا تھا کہ معاویہ چلا اٹھا، جس حکومت کی بنیاد اہل بیت کے خون سے رکھی گئی ہے میں اس حکومت پر تھوکتا بھی نہیں۔ پھر بھی یزید کے مرنے کے بعد لوگوں نے زبردستی اس کے لڑکے معاویہ کو تخت پر بیٹھا ہی دیا، لیکن ابھی بیٹھا ہی تھا کہ چیخ مار کر اور یہ کہہ کر اٹھ بیٹھا کہ اس تخت سے مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کی بو آتی ہے، اور وہ اپنے حجرہ میں ایسا چھپا کہ 15 دن کے بعد اس کی لاش ہی نکلی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔